کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ، علی کا صدقہ۔ قال أسلمت لرب العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ تمام حضرات حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ محترم المقام قبلہ شاہ صاحب، معزز علماء کرام، برادران اسلام، میں نے قرآن کریم سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بابرکت کلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کی بندے کا آپس میں ایک معاہدہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے ایک خاص مقبول بندے کا آپس میں گفتگو ہے، ایک معاہدہ ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، غور سے سماعت فرمائے۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم سمجھنے کی بھی توفیق بخشے اور قرآن کریم پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو مختصر سا ایک مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں گا اس آیت کریمہ کے حوالے سے۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اس قال لہ ربہ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے انہیں فرمایا اسلم، کہ میرے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دے، اسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً عرض کیا اسلمت لرب العالمین، کہ جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، میں نے اس کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ اسلمت لرب العالمین، سارے جہانوں کے پالنے والے کے سامنے میں نے اپنا سر جھکا دیا۔ یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اسلم اور اسلمت۔ اسلم اور اسلمت دونوں اسلام سے مشتق ہے، دونوں اسلام سے مشتق ہے۔ تو گویا اسلام کا بھی معنی یہ ہوا کہ انسان جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور
اسلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا بندہ جب اس سے یہ عہد کرتا ہے کہ میں اسلام لایا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جو بھی تیرا حکم ہوگا میں اس کے سامنے سر تسلیم کم کروں گا۔ اس کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسلمت لرب العالمین۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جب کوئی بھی خوش نصیب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، رستے میں مشکلات آ سکتی ہے، ظاہراً انسان کو کوئی خسارہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کریم کا وعدہ ہے جو میرے ساتھ عہد کرے گا اور میرے عہد کو پورا کرے گا، میں رب اسے دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرماؤں گا، آخرت میں بھی سرخروئی۔ اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ عہد کیا۔ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے یہ قرآن کریم میں جو پہلے انبیاء کرام کا جو تذکرہ کیا ہے یا پہلی قوموں کا ذکر کیا ہے، یہ بطور تاریخ نہیں کیا، بلکہ اللہ کریم نے انبیاء کرام کا تذکرہ اور پہلی قوموں کا ذکر اس لیے فرمایا تاکہ امت محمدیہ اس سے سبق حاصل کرے، امت محمدیہ اس سے سبق حاصل کرے۔ اس لیے اللہ کریم نے کسی جگہ ابراہیم علیہ السلام اس کی قوم کا ذکر کیا، کسی جگہ کسی اور نبی کا ذکر کیا، تو یہ تاریخ بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ امت محمدیہ اس سے سبق حاصل کرے۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات کا جائزہ لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اپنا بھی جائزہ لیں گے کہ انہوں نے بھی کہا تھا اسلمت لرب العالمین، اور ہم بھی کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین، ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کا تابعدار کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تناظر میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا اسلام کیسا تھا اور ابراہیم کا اسلام کیسا تھا۔ اللہ کریم ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، کہ اللہ کریم نے ابراہیم کے رب نے جب ابراہیم سے فرمایا ابراہیم میرے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دے، تو انہوں نے جواباً کہا اسلمت لرب العالمین، میں سارے جہانوں کے پالنے والے کے سامنے اپنے سر کو میں نے جھکا دیا۔ تو پھر کیسے جھکایا؟ اب ہم بھی یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن ہماری کیفیت اسلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کے اسلام کی کیفیت میں کتنا فرق تھا۔ ان کی زندگی کا جائزہ لے، سب سے انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، سب سے زیادہ انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہلی آزمائش یہ ڈالی کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ابراہیم تو نے میرے ساتھ عہد کیا ہے کہ میں تیری ہر حکم کے سامنے سر جھکاؤں گا، جو تیرا حکم ہوگا میں اس کی تابعداری کروں گا، میں اپنی خواہش نفس کو سامنے نہیں رکھوں گا، میں اپنی اولاد کی خواہش کو سامنے نہیں رکھوں گا، میں اپنی بیوی کی خواہش کو اپنے سامنے نہیں رکھوں گا، میرے سامنے صرف اور صرف یا اللہ تیری رضا ہوگی، تیرا حکم ہوگا، جو تو فرمائے گا میں اس پہ عمل کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا اللہ کریم نے حکم یہ دیا، اے ابراہیم یہ جو معاشرہ ہے جس کے اندر لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، میرا حکم ہے کہ تم اعلان کر دے کہ یہ سارے بت باطل ہیں، عبادت کے ساتھ لائق صرف اور صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس معاشرے میں میری وحدانیت کا اعلان کر دے اور اعلان کر دے کہ یہ بت
سارے کے سارے باطل ہے، ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے یا اللہ میں اس مشرکانہ معاشرے کے اندر میں کس طرح تیری وحدانیت کا اعلان کروں، اس سے تو میرے اپنے بھی ناراض ہو جائیں گے، بیگانے بھی ناراض ہو جائیں گے، حکمت تقاضا نہیں کرتی میں اگر ان کے عقیدے پہ زد ڈالوں گا تو یہ مجھے قتل کر دیں گے، میری جان لے لیں گے، میں کیسے اعلان کر دوں؟ نہیں، رب سے وعدہ کیا تھا یا اللہ جو تیرا حکم ہوگا میں اس کے سامنے سر جھکا دوں گا، تو اللہ نے پہلا حکم یہ دیا کہ میری وحدانیت کا اعلان کرو، میرے ایک ہونے کا اعلان کرو اور ان سارے بتوں کو باطل قرار دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہش کو، اپنی دانش کو سامنے نہیں رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے اعلان کر دیا کہ لوگوں جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ سارے کے سارے باطل ہیں، ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو اپنے بھی ناراض ہو گئے، بیگانے بھی ناراض ہو گئے۔ چچا آزر جو بت پرست تھا سب سے بڑا، اس نے کہا اے ابراہیم مجھ سے دور ہو جا ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچے کی بھی پرواہ نہ کی، اپنے کسی رشتہ دار کی پرواہ بھی نہ کی، اپنے رب کے حکم کو سامنے رکھا اور بڑی مجلسوں کے اندر آپ جاتے تھے اور اعلان کرتے تھے لوگوں جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں، اللہ کریم کی ذات ہی صرف وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر محفل کے اندر اس کا اعلان کیا، ہر مجلس کے اندر اعلان کیا اور پورا معاشرہ آپ کا مخالف ہو گیا، لیکن آپ نے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کیا اور اللہ کے حکم کی تابعداری کی۔ اور اسی کو اسلام کہا جاتا ہے کہ انسان جب کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پھر انسان اپنی خواہش کو سامنے نہیں رکھتا، اپنی دانش کو سامنے نہیں رکھتا بلکہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھتا ہے اور اللہ جو فرماتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو اسی کا نام اسلام ہے۔ ہم نے تو اسلام آدھا آدھا قبول کیا ہوا ہے، جہاں ہمیں نفع ہو ہم قبول کر لیتے ہیں، جہاں ہمیں نقصان ہو ہم اسے اسلام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی کہا تھا اسلمت لرب العالمین، ہم بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں اسلمت لرب العالمین، لیکن ہماری کیفیت اور ہے، ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت اور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے زبان سے ان لوگوں کے بتوں کی نفی کی، ان کو باطل قرار دیا، پھر ایک دن اپنے ہاتھ کے ساتھ بھی ان بتوں کی نفی کی کہ پورا معاشرہ ایک میلے پہ جا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں تم چلے جاؤ۔ جب وہ سارے لوگ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہتھوڑا لیا اور آپ ان کے بت خانے میں داخل ہو گئے اور ہر بت کو توڑنا شروع کر دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی گردن توڑ دی، کسی کی ٹانگ توڑ دی، اور آخر میں آپ نے وہ اپنا ہتھوڑا اور جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ آپ بت خانہ سے باہر آ گئے، جب لوگ مشرک واپس آئے اپنے بت خانہ میں، اپنے بتوں کی کیفیت دیکھی تو پریشان ہو گئے کہ ہمارے بتوں کو یہ تہس نہس کس نے کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے وہ ان بتوں کی مذمت اور برائی بیان کرتا تھا، اس نے یہ ایسا عمل کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، ان سے پوچھا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہو اور یہ سب سے بڑا بت جو ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو اس سے پوچھ لو، جو تمہارا خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، جو اپنی بات نہیں کر سکتا، تم اس کی کیسے عبادت کرتے ہو؟ تو آپ نے دوسری ان کے اوپر زد ماری۔
تو چاہیے یہ تھا کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم کی بات کو قبول کر لیتے، لیکن وہ سارے مخالف ہو گئے اور بادشاہ کی طرف سے یہ سزا مقرر کی گئی کہ جس آدمی نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے اس کو آگ میں جلایا جائے۔ لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ میں سر عرض کر رہا ہوں، جب لکڑیاں اکٹھی کی گئی، آگ جلائی گئی، آگ اتنی تیز زیادہ تھی کہ کوئی آدمی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ایک منجنیق کے اندر رکھا اور اس کو کہ منجنیق کے ذریعے آپ کو آگ میں ڈال دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یقین ہے، آپ کو کوئی خوف نہیں ہے کہ میں جل جاؤں گا، اتنا بڑا چیغا جل رہا ہے، میں تو ختم ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سکون بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی خوف نہیں ہے۔ میں نے کہا جو اللہ کے دین، اللہ کی تابع داری کرتے ہیں، میرا رب انہیں دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آگ میں ڈالنا چاہا تو حضرت جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین کہنے لگے، اے ابراہیم، اگر میری کوئی حاجت ہو، اللہ نے مجھے بڑی قدرت دی ہے، میں پر ماروں یہ ساری آگ ختم ہو جائے، اگر آپ چاہیں تو میں اس آگ کو ہی ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی ذات پہ کتنا توکل تھا، کہنے لگے جبریل مجھے تیری تو کوئی ضرورت نہیں، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا اگر مجھ سے مدد نہیں لینا چاہتے تو اپنے رب سے ہی دعا کر لے۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا میرا رب میرے سوال سے زیادہ جانتا ہے، میرا رب میرے سوال سے زیادہ جانتا ہے۔ بندے کو اپنے رب پہ اتنا یقین ہونا چاہیے، میں نے اس کی خاطر یہ ساری قربانی دی ہے، میں نے اس کی خاطر یہ سارا کچھ کیا ہے، مجھے یقین ہے وہ مجھے دنیا میں بھی سرخرو فرمائے گا، آخرت میں بھی سرخرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، میں نے عرض کیا جب بندہ اپنے رب کے حکم کی تابع داری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سرخروئی بھی عطا فرماتا ہے۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، ابھی آگ میں پہنچے نہیں تھے کہ آپ نے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ارشاد ہے قلنا یا نار کونی بردم وسلاما، اے آگ میرا ابراہیم آ رہا ہے، اس کو زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں لگی بلکہ یہ تیرے اندر آ رہا ہے تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ تو اللہ اپنے بندوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے آگ کا کام جلانا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، پانی کا کام ٹھنڈا کرنا ہے، یہ سارے دنیا کے اسباب ہیں۔ ہم آگ سے دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک دیکھنے کا سبب ہے، زبان سے بولتے ہیں، یہ بولنے کا سبب ہے، ہاتھ سے پکڑتے ہیں، یہ پکڑنے کا سبب ہے، لیکن یہ دنیا کے سارے اسباب اس وقت مؤثر ہوتے ہیں جب میرا رب چاہے۔ آگ کا کام جلانا تھا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو آگ نے جلایا نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے تو آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی، سلامتی والی۔ اللہ کریم نے کیسے کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہم نے بھی جو کلمہ پڑھا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی تابع داری کریں گے، جیسا بھی ہو ہم اللہ کے حکم کی پیروی کریں گے، لیکن میں نے کہا کہ ہم آدھا آدھا اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو سود کے خلاف شرعی عدالت کا فیصلہ آیا تو اب ہماری حکومت بھی، ہمارے بینک بھی اس کے خلاف اپیل کرنے کے لیے سپریم کورٹ پہ جا رہے ہیں۔ سود وہ چیز ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، رسول اللہ نے حرام قرار دیا، لیکن ہم اپنی دنیا کی خاطر اس کو رکوانے کے لیے، سود کی حرمت کو ختم کرنے کے لیے اپنی سپریم کورٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ آدھا اسلام ہم قبول کرتے ہیں۔ اسلام یہ ہے خواہ ہمیں خسارہ ہو تب بھی ہم اللہ کے حکم پہ عمل کریں گے، خواہ ہمیں فائدہ ہو تب بھی ہم اللہ کے حکم پہ عمل کریں گے۔ حضور کے صحابہ کس طرح حضور علیہ السلام کے ارشادات پہ عمل کرتے ہیں۔ ہماری تو یہ کیفیت ہے، جس طرح میں نے گزارش کی، نفع ہو تو اسلام قبول کر لیتے، نقصان ہو رہا ہو تو اسلام چھوڑ دیتے۔
بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا، اللہ کریم نے اس آگ کو ہی ٹھنڈا کر دیا۔ اور میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے نبی کے ارشادات پر کیسے عمل کرتے ہیں۔ میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں۔ حضور خطاب فرما رہے تھے، لوگ جس طرح کوئی آ رہا ہوتا ہے کوئی جا رہا ہوتا ہے، صحابہ اس طرح آ جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک فقی صحابی، بڑے عظیم صحابی، بہت بڑے عالم، وہ اس جگہ پہنچے تھے جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں جس طرح۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ وہاں ہی بیٹھ گئے، وہ وہاں ہی بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ فقی ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، حضور کے صحابی ہیں، آپ حضور کے قریب جا کر بیٹھتے، یہاں کیسے بیٹھ گئے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی حیثیت کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے نبی کے ارشاد کو دیکھا۔ اس کا نام ہے اسلام، کہ اللہ نے جو حکم دیا، رسول اللہ نے جو حکم دیا، انسان اس کی پیروی۔ جب انسان اس کی پیروی کرتا ہے، میرے رب کا وعدہ ہے اللہ اسے دنیا میں بھی سرخروب فرماتا ہے، آخرت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، آگ نے نہیں جلا۔ میں اس کا کہا تھا یہ جو دنیا کے جتنے اسباب ہیں، آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب چاہے تو یہ اسباب مؤثر ہوتے ہیں، اگر میرا رب نہ چاہے تو اسباب مؤثر نہیں ہوتے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے کھڑے تھے۔ ایک مشرکہ عورت ایک پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے غصے کی حالت میں آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے، حضور مشرکہ عورت ہے، ہاتھ میں پتھر ہے، بکھری ہوئی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو یہ نقصان پہنچائے، آپ کو تکلیف پہنچائے۔ اللہ کے نبی نے بڑے پرسکون لہجے میں فرمایا ابو بکر مجھے دیکھے گی تو مارے گی، مجھے دیکھے گی تو مارے گی۔ وہ قریب آئی تو ابو بکر کو کہنے لگی ابو بکر تیرا یار کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ابھی تو یہاں ہی کھڑے۔ حضور حضرت ابو بکر کو نظر آ رہے ہیں، اس عورت کو نظر نہیں آ رہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اگر وہ چاہے تو آنکھ دیکھتی ہے، اگر وہ چاہے تو آنکھ نہیں دیکھتی۔ اسی طرح آگ کا کام جلانا ہے، اللہ نے نہیں چاہا تو ابراہیم بڑے پرسکون طریقے سے اس آگ میں چلے، اور پھر اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی۔ اس قال لہ ربہ اسلم، عرض کی رب کریم نے ارشاد فرمایا ابراہیم میرے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ انہوں نے عرض کی اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ پھر دوسرا دفعہ اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم، حضرت ابراہیم کو اللہ نے 90 سال کی عمر میں بچہ عطا فرمایا، اور دوسری روایت میں 85 سال کی عمر میں بچہ تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو بچہ میں نے تمہیں دیا ہے، اس بچے کو اور اس کی والدہ کو، اب جہاں کعبہ ہے، کعبے کی جگہ پر کوئی اس وقت آبادی نہیں تھی، کعبے کے نشان بھی مٹ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اس بچے کو اور اس کی ماں کو دونوں کو اس وادی میں چھوڑ دیا۔ قرآن نے فرمایا بوادی غیر ذی زرع، ایسی وادی جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، وہاں چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے یا اللہ یہ تو عقل تقاضا ہی نہیں کرتی، ایک معصوم بچہ اور عورت ذات کو میں جنگل بیابان میں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے وہاں کیسے چھوڑ دیا؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا اسلم تو، میں نے اسلام قبول کیا، میں نے اسلام قبول کیا ہے، یا اللہ جو تیرا حکم ہوگا میں اس پہ عمل کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے،
اپنی بچے کو ساتھ لیا، بیوی کو ساتھ لیا، وہاں جا کر چھوڑا، آپ واپس پلٹے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ہاجرہ آواز دیتی ہے، ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جنگل بیابان ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بشر یہاں نہیں ہے، ہمیں کیسے یہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو آپ مڑ کر دیکھتے نہیں ہیں۔ پیچھے سے حضرت ہاجرہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا کیا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر؟ اس وقت آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے۔ بخاری کی حدیث ہے، پھر وہ اللہ اسے ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو حضرت ہاجرہ خود کو جو خوراک کی تھوڑی سی، آپ علماء سے یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں، اس کو کھاتی رہی، جو پانی کا مشکیزہ تھا وہ پانی پیتی رہی، بالآخر خوراک ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ دیکھتی ہے کہ میرا لخت جگر حضرت اسماعیل تڑپ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، چھاتی میں دودھ ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ اپنے رب کا حکم مان کر وہاں وادی بوادٍ غیر ذی زرع کے اندر رہ رہی ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، اس لیے اس حکم کو جب تسلیم کیا، اس وقت صفا اور مروہ دو پہاڑیاں تھیں، ان کے درمیان آپ دوڑی اور آپ کو تلاش کر رہی تھی کہ کوئی آدمی نظر آ جائے جو میری مدد کر دے، مجھے پانی دے دے، مجھے کو خوراک دے دے۔ اگر آپ نے 7 چکر لگائے، 7 چکر لگانے کے بعد جب آپ پھر واپس آئیں تو آپ کو ایک آواز سنائی دی، توجہ فرمانا، آپ کو ایک آواز سنائی دی تو آپ نے فرمایا یا غوث کہ اگر تیرے پاس کوئی مدد کے لیے چیز ہے تو میری مدد کر۔ آپ خاموش ہو گئی اس کو سننے کے لیے کہ وہ حضرت جبریل امین آ گئے تھے، حضرت جبریل امین آ گئے تھے۔ جب بندہ اپنے رب کے حکم کی تابعداری کرتا ہے، میرا رب فرشتے نازل کرتا ہے، فرشتے اتار دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ معصوم بچہ جنگل کے اندر موجود ہے، اللہ کے حکم کی تابعداری میں موجود ہے، اس لیے اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین آئے، انہوں نے یہ جو آب زمزم ہے، آپ علماء سے سنتے ہیں کہ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں ماری تو اللہ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، نبی کی ویسے بھی بڑی شان ہوتی ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جبریل امین نے اپنا پار مارا، بخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں، اپنا پار مارا یا اپنی ایڑی ماری تو اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کیا، وہاں سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اور وہ چشمہ جو اللہ کریم نے حضرت ہاجرہ کے لیے، پتھریلی زمین تھی، پتھر تھے، لیکن حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم کی خاطر جب اس پتھریلی زمین پہ چھوڑا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، میرے رب نے وہاں سے ہی پانی کا چشمہ جاری کیا۔ جب پانی کا چشمہ دیکھا تو آپ اس کے ارد گرد دیوار بنانے لگی، بندی بنانے لگی۔ تو آپ نے جب یہ دیوار بنانے لگی، حضور نے فرمایا اگر حضرت ہاجرہ اس کو نہ روکتی تو یہ بہنے والا چشمہ ہوتا، اس لیے اب آب زمزم بہتا نہیں ہے، بلکہ اگر اس پہ موٹریں لگی ہوئی نہ ہو تو پانی وہاں تھوڑا سا باہر نکل کر ٹھہر جائے، لیکن اب وہاں موٹریں لگی ہوئی ہیں جس کے ساتھ پانی باہر نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے 1400 کتنے 100 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک وہ چشمہ جاری بچا ہے۔ اور جو بھی حاجی یا عمرہ کرنے والا وہاں جاتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد سعی کرتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا، وہاں کوئی ذکر ہے؟ کوئی ذکر نہیں، وہاں کوئی عبادت ہے؟ کوئی عبادت نہیں، لیکن حکم ہے کہ جو بھی میرے گھر کی زیارت کرے وہ صفا و مروہ کے درمیان میری ہاجرہ کی سنت کو بھی پورا۔ یا اللہ کوئی عبادت نہیں ہے تیری یہاں، لیکن اللہ نے فرمایا امت محمدیہ پہ یہ واجب ہے کہ وہ اس کے درمیان دوڑے، حالانکہ مردوں کے لیے دوڑنا ہے، عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں ہے، کیونکہ ہاجرہ دوڑی تھی، اللہ نے قیامت تک
کے لیے لوگوں کو فرمایا جو بھی میرے گھر کی زیارت کرے میری اس بندی کی سنت کو بھی ادا کرے. اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے جو اللہ کے حکم کی تابعداری کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا. اسی طرح اگر ہم مسلمان بھی جس طرح ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اب ہم اسلام کے تابعدار اپنے آپ کو کہتے ہیں, اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کریں گے اللہ یقیناً ہم پہ اپنا کامیابی عطا فرمائے. آپ غور فرمائیں, میں نے آج جمعے پر بھی ایک مثال دی. ہمارا اسلام بڑا عجیب ہے. صبح کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے, ہمارا نفس کہتا ہے سوئے رہو سوئے رہو, شیطان ہمیں تھپکی دیتا ہے, ہم سوئے رہے. حالانکہ ہم نے کہا ہے نا اسلمت لرب العالمین, ہم بھی کہتے ہیں نا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تابعداری کرے. نماز کا صبح وقت ہوتا ہے, شیطان کی بات مان لیتے ہیں اور ہم نماز کے لیے نہیں اٹھتے, سوئے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا جو آدمی صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا, بخاری کی حدیث ہے, اس کے اوپر شیطان غالب آ جاتا ہے. حضور نے فرمایا اس کے کان میں شیطان پیشاب کرنے کا, جو صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا. اور حضور نے فرمایا اس کا دن, سارا دن اس کی نفس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. حضور نے فرمایا خبیث النفس کسلان, اس کا نفس ہر وقت گندا رہتا ہے اور سستی اس پہ جاری رہتی ہے کیونکہ اس کی صبح کی نماز نہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو مسلمان تو کہلوایا لیکن مسلمانوں والے عمل ہم نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم مسلمان ہیں, مسلمان کو چاہیے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کریں, اس کو پورا کریں. ہم اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے, اپنی بچیوں کو حصہ نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنے بچوں کے نام کر دیتے ہیں, بچیوں کو محروم کر دیتے ہیں. اسی طرح دوسرے دنیا کے اندر آپ معاملات دیکھیں, کتنے معاملات ہیں اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے. میں اکثر مثال دیتا رہتا ہوں, اگر دو بھائیوں کا جھگڑا ہو, ایک کو پتا ہو نا کہ شریعت میرے حق میں فیصلہ کرے گی, شریعت میرے حق میں فیصلہ کرے گی, ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہم شریعت پہ عمل کریں گے, شریعت کا مسئلہ پوچھیں گے. لیکن اگر ہمیں کسی نے بتا دیا کہ شریعت تو تمہارے خلاف جائے گی, ہم کہتے ہیں پھر ہم علماء کے پاس نہیں جاتے, ہم علماء کے پاس نہیں جاتے, ہم عدالتوں میں لڑتے رہیں گے لیکن علماء سے شریعت نہیں پوچھیں. تو یہ ہمارے اسلام کی حالت ہے. اسلام کا معنی سمجھے, اسلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کی تابعداری کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حکم کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام دیے ہیں, اللہ ان پہ عمل کی توفیق. کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, نبی کا صدقہ, علی کا صدقہ.